علی بخاری صاحب، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں آج کے پارلیمنٹری کمیٹیز میں واپس جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا بھی کچھ آپشن زیر غور ہے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں، آج کا تو دن منگل کا تھا اور اس میں سب سے بڑی ہماری پرائورٹی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور کیونکہ میرا بھی نام تھا آج لسٹ میں، اور آج ہماری اگر آپ لسٹ دیکھیں اس میں سب سے سینئر وکلا اور سیزنڈ وکلا اور خان صاحب کی لوگ جو پہلے ہمیشہ جاتے رہتے تھے، جو کیسز میں انوالو تھے، جو پرنسپل کونسل تھے، اس میں سلمان صفدر صاحب، راجہ صاحب تھے، سلمان راجہ صاحب، گور صاحب، آپ کے لطیف کوثر صاحب، موسٹ سینئر، آپ کے موسٹ سینئر اور جو سیزن پولیٹیشنز اور آپ کی لیگل قیادت تھی وہ وہاں پر پہنچی ہوئی تھی، لیکن آج بھی ملاقات انفارچونیٹلی نہیں ہوئی۔ اب میرا بھائی حذیفہ صاحب بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ایک گیپ آ رہا ہے، بھائی گیپ ختم کر دیں، پونے گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے، کروا دیں، ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ ملاقات تو کروا نہیں سکتے اور کہتے ہیں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم بھائی کہاں کرنی ہے؟ کسی ڈھابے پہ بیٹھ کے کرنی ہے، کوئی بڑی امام دربار پہ بیٹھ کے کرنی ہے، اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے کرنی ہے؟ کوئی اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں؟ اس طرح پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، آج یہ کہاں کریں بھائی؟ کوئی آپ کو جگہ بتانی پڑتی ہے، کوئی کمیٹی بنانی پڑتی ہے، کوئی ایس او پیز بنانے پڑتے ہیں۔ یہ مطلب ساری فائر ان ڈارک ہوتا ہے عادل بھائی۔ یہ اس کو میں کہتا ہوں صرف ایک اخبار کی جو سرخی بنانے کے لیے پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، اور آج تک آپ کی نیچے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں۔ There is nothing in it۔ اب جو بات رہ گئی ہماری، دیکھیں ہم تو آج بھی اس چیز پہ کھڑے ہیں، پر میسی آف کانسٹیٹیوشن اور رول آف لا کی بات کریں، رول آف لا کی بات کریں گے عمران خان کل باہر آ جائے گا، کیونکہ جتنے ہی مقدمے ہیں ان کے اوپر، ان سب میں مدعی سرکار ہے۔ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کتنے ہمارے ورکرز پہ مقدمے ہیں، انکلوڈنگ می، میرے اوپر بھی جتنے ہیں۔ کوئی لیکن مسئلہ یہ نا آپ کی، میں یہ تو ظاہر ہے یہ اس کا جواب دیں گے، لیکن 26 کروڑ عوام میں سے کوئی بندہ نہیں ہے، ساری اسٹیٹ کے ایلیمنٹ پولیس والے ہیں یا ان کے اپنے جو اسٹیٹ ملازم ہے، وہ سارے کی سارے کمپلینٹ ہیں، جو ودن ون نائٹ ودن ون ڈے۔ علی بخاری صاحب، لیکن آپ کی پارٹی پہ یہ تنقید تو ہوتی ہے نا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں کئی گروپس بن چکے ہیں، ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ہر بندہ ایک الگ بات بول رہا ہے، بھان بھان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، یہ بھی تو کلیئرٹی نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ہم اگر ان کو ملنے دیتے تھے تو یہ ایک فیملی ملاقات کے بجائے، ملاقات کے بجائے اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر پرابلمز کریٹ کرتے تھے لا اینڈ آرڈر کی۔ یہی تو بات ہے عادل بھائی، یہی تو بات ہے، نہیں کہ تو خوف ہے نا، اسی وجہ سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت مل جائے گی، ہماری حکومت کے خلاف کچھ آ جائے گا۔ بھائی حکومت آپ کی ہے ہی کہاں؟ 17 سیٹوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے لوگوں کی ملاقاتیں بند کریں، کتنا عرصہ کر لیں گے بند آپ؟ 3 سال تو ہو گئے نا جیل میں، کتنا عرصہ کر لیں گے؟ صدا کی بادشاہی تو اللہ کی ہے نا، the day will come، اور آپ کو یہ چیزیں ریگریٹ کرنی پڑیں گی جو آپ نے پرسن اسپیسیفک لاز بنائے، پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی۔ یہ کل آپ کے اوپر بھی آئے گی نا۔ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو گروپنگ ہے اپنی پارٹی کی گروپنگ کا بتائیے گا۔ دیکھیں گروپنگ عادل بھائی، گروپنگ تو میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ گروپنگ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے، اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ تو کوئی کوٹ لکھپت میں ہے، کوئی اڈیالہ میں ہے۔ کیا مریم بی بی کی گروپنگ نہیں ہے؟ کیا حمزہ صاحب کی گروپنگ نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی اپنی گروپنگ نہیں ہے؟ نون اور شین کے لوگ علاقہ نہیں ہے؟ بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آج، جو نون کے بڑے قریب تھے اور شین سے تھوڑے دور تھے، وہ باہر ہیں آج۔ اوکے صحیح، ٹھیک ہے، آپ حمزہ شہباز صاحب کو دیکھ لیں کہ آپ کو نظر آتے ہیں اسکرین میں کسی جگہ پہ؟ کہیں بھی نہیں۔ جو نثار صاحب گروپنگ میں تھے، مریم کے اگینسٹ تھے، کدھر ہیں وہ آج؟ شہزاد عباسی صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے، کدھر ہیں وہ؟ پارٹی میں گروپ ہوتی ہے، شہزاد عباسی صاحب، نائب خان صاحبہ، بے نظیر صاحب بڑی میں تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں بھی وہی ڈفرینسز ہیں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی میں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہی جیل میں ہے، ایون ادروائز سب لوگ اس کے پیچھے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے۔ فیئر پوائنٹ ٹیکن سر۔ حذیفہ رحمان صاحب، مجھے پتا ہے ایک تو آپ ان کی باتوں کا بھی جواب دینا چاہیں گے، لیکن ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کابینہ میں جو رد و بدل کا امکان ہے یا توسیع کا جو امکان ہے، اگر ہے تو اس کی بیسس کیا ہیں؟ کیا پرفارم نہیں کر پا رہی آپ کی کیبنٹ؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے وزراء کی کارکردگی شاندار ہے اور بہت ساروں کی ایوریج بھی ہے۔ کچھ معاملات میں پی ایم صاحب نے وزراء کی کارکردگی بہتر بھی بنائی ہے، لیکن ظاہر 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور اگر وزیر اعظم صاحب کا، جو کہ آپ خود بھی جانتے ہیں، انہیں نوجوانوں سے عشق ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی میڈیا ٹیم ہو، اپنی ذاتی ٹیم ہو، بیوروکریٹس کی ٹیم ہو، نوجوانوں کو موقع دیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر یا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو شہباز صاحب جو ہے طرز کہن کے بجائے آئینے نو پر یقین رکھنے والے تو پھر تو آپ بھی نوجوان ہیں، ہمیں لگتا ہے اس دفعہ آپ کو کوئی تگڑی منسٹری ملنے والی ہے پھر، کیونکہ نوجوانوں میں تو آپ سر فہرست ہوں گے۔ اس کے بارے میں خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ جی مہربانی، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں کبھی اس حوالے سے ایمبیشس نہیں رہا،
اور دوسری بات ہے کہ وزارت بڑی چھوٹی نہیں، نہیں مگر ہوتی، اگر جوانی بندہ اس کو کرائٹیریا ہے بڑا تو چھوٹا جوانی پہ بناتا تو ہے۔ آپ بھی جو ہے وہ فال کرتے نہیں ہیں، میں اس میں تو آپ واضح ٹاپ کر پہ رہا آئیں گے اس لسٹ ہوں، میں۔ وزارت بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، بندہ اسے بڑا چھوٹا بناتا ہے۔ ہم نے آپ دوستوں کے شوز کے ذریعے حکومت کا بیانیہ جس انداز میں بنایا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب یہ اگر بات کسی اور ویسے جگہ آپ لگانا کی، یہ چاہیں بات گے، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جی پرفارم کرنا چاہے تو کسی بھی منسٹری میں پرفارم کر سکتا ہے اگر اس کے اندر تو اس لیے ہم نے کیپیبلٹی یہاں پر ہے۔ کوشش کی تو لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ایز آف ٹوڈے آئی ایم دی اونلی پرسن ان دا کیبنٹ جس کی عمر 40 سال سے کم ہے، بلکہ 35 سے بھی کم ہے۔ تو میں یعنی جینونلی یوتھ کا نمائندہ ہوں، لیکن اگر اور بھی ہمارے ساتھی آئیں گے، ہلکی ہلکی کمپٹیشن بنے گا مسکراہٹ بھی آ رہی تو ہے اچھی ویسے آپ کے بات ہوگی۔ چہرے پہ۔ نہیں وہ تو آپ نے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کو تعریف پسند ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں خوبصورت ہوں، خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، اور ہم تو اس کے بندے ہیں۔ آپ میری تعریف کریں گے، مجھے اس کیٹیگری میں ڈالیں گے، نہیں، میرا دل تو اگر باغ باغ ہوگا۔ اگر جوانی کرائٹیریا ہے تو پھر آپ کی وزارت تگڑی ہونی چاہیے، ورنہ میں احتجاج کروں گا کہ یہ کس بنیاد کے اوپر، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جوانوں کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے چینجز آ رہے ہیں، ادروائز بری پرفارمنس بھی ہے حذیفہ صاحب کچھ لوگوں کی جن کو ہٹانا ہے۔ بری پرفارمنس نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایکسپیکٹیشنز شہباز صاحب کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی سپیڈ کو میچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی وہ صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں اور ان کے وزراء کو میسیج چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ناشتہ وغیرہ کر یعنی پہلے انہوں نے پی ایم آفس میں جب وہ آئے تھے 8 بجے کا ٹائم رکھ دیا تھا، تو ان کے سٹاف نے کہا جی ہاں تو کبھی آپ چیک کر لیں 78 سالوں میں 11 بجے تک بھی پی ایم یعنی 11 ساڑھے 11 10 بجے کے بعد ہی آتے تھے۔ تو پھر خیر یہ بات ہم نے اپنا ٹائم 9 بجے کیا، تو جو بندہ 9 بجے اٹھے اور رات کو 11 بجے تک کام کرے تو ظاہر ہے اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ پھر اس کا مطلب میاں نواز شریف صاحب کا ریکارڈ بھی توڑ دیا انہوں نے اتنا جلدی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں، میاں نواز شریف صاحب ایک ٹائم میں بھی اور کام میں بھی اور بڑے نہیں معتدل چیزوں کو سمجھنے والے لیڈر، اور ویژن ان کا بہت براڈ تھا، لیکن شہباز صاحب جو ہے وہ محنت میں جو ہے وہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ٹھیک، اوکے علی بخاری صاحب کوئکلی بتائیے گا، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، پرفارمنس پر اگر کیبنٹ چینج کی جاتی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنے جیسے انرجیٹک اور ینگ لوگ پسند ہیں، ان کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس بیس پہ کیبنٹ میں رد و بدل ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ پرفارم نہیں کر رہی، جیسے آپ کی کیبنٹ میں لوگ پرفارم نہیں کرتے تھے تو فوراً ہٹا دیا جاتا، یہ کہہ رہے ہیں اس بیس پہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں عادل بھائی، یہ تو اب پتہ چلے گا ان کے جب یہ آرڈرز آئیں گے کہ کون بدلایا جا رہا ہے، کس بیسس پہ بدلایا جا رہا ہے اور اس کی کس کی پسند ہے کس کی ناپسند ہے۔ ہاں پھر تو رات کو ایک اسکینڈل بھی آ جائے گا کوئی نہ کوئی، یہ تو اس کے پتہ چلے گا کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ تو بیفور ٹائم ہے ایسی بات کہنا، لیکن الٹیمیٹلی ایک بات پہ تو میں پھر ابھی تک اسی بات پہ قائم ہوں اور وہی میں کہوں گا کہ یار ہارے ہوئے لوگوں کا منسٹر چھوڑ کے پرائم منسٹر بنا دیں، پرائم منسٹر چھوڑ کے پریزیڈنٹ بنا دیں، پریزیڈنٹ سے اوپر کوئی ان کو سپریم لیڈر بنا دیں، لیکن جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگوں کو ریپرزنٹیشن نہیں کرتے اور ان سے آپ ڈلیوری کے اوپر کبھی پازیٹیوٹی نہیں لے سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر بنیاد ٹیڑھی رکھیں گے تو ہمارا ٹیڑھی چڑھے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیڑھی ہمارے اوپر آپ جو ہے ایک بہت بڑا اکیلا قائم کر دیں گے۔ آپ کا آرگیومنٹ بیسیکلی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ہاری ہوئی ہے تو کیبنٹ جو ہے ساری ہاری ہوئی ہے تو کچھ بھی کرنے کو فرق نہیں پڑے گا۔ کیبنٹ کا مجھے بتا دیں، مجھے ہاں یہ جو مرضی رد و بدل کر دیں، ان کے کہیں ون لائنر حذیفہ رحمان صاحب مجھے کنکلوڈ کرنا ہے، انویسٹمنٹ تو بتا دیں، 4 سال کی کوئی کارنامہ تو بتا دیں یار۔ جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں اب بڑا بسد احترام جو بھی اپوننٹ جماعت سے ہو اس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، لیکن یہ تو پرانا گھسا پٹا ایک سبق ہے کہ فارم 45 والے آ گئے، فارم 47 والے آ گئے، ہارے ہوئے آ گئے۔ کم از کم خدا را کسی موضوع پہ تو لاجیکل بات کیا کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ آج آپ ہماری 32 وزارتیں اور 32 ڈویژنز کے متعلق بتاتے کہ جی یہ وزراء اے کیٹیگری میں ہیں، یہ بی میں، یہ سی میں، یہ ڈی میں۔ کم از کم ہمیں بھی یہ پتہ چلتا کہ آپ نے ہمارے اوپر ایک بڑی گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی ہر بات پر دھاندلی کا شور لگانا، آپ کو عوام نے اگر مینڈیٹ دیا ہے، پنجاب میں آپ کے 250 ایم پی ایز ہیں، کے پی کے میں 90 آپ کے پاس ایم پی ایز ہیں، 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے، مرکز میں 70-80 ایم این ایز ہیں، خدا را عوامی ایشوز پہ بھی بات کیا کریں، ہمارا احتساب بھی کیا کریں۔ ہر وقت یہ کہہ کہ جان نہ چھڑا لی کہ جی یہ تو بھائی ہارے ہوئے ہیں جی، یہ تو دھاندلی زدہ ہیں جی، یہ تو جو مرضی نے کر دیں۔ تو چونکہ میرے جو ساتھی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سمجھدار آدمی ہیں، بڑے سیزنڈ اور بڑے انرجیٹک محنتی شخص ہیں، تو مجھے اچھا لگے گا کہ جب ہم آپس میں بیٹھیں تو کم از کم ٹھیک ہے سیاسی بیانیہ بھی بنائیں اپنی جماعت کا، لیکن ایشوز پہ بھی بات کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔